الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 52 اس کا ترجمہ اور تفسیر مشکل الفاظ کے معنی پہلے لیکچر میں ہم کر چکے ہیں۔ اس رکوع کے اہم مضامین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر چونکہ خصوصیت کے ساتھ اس رکوع میں ہو چکا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیویوں کے نام سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نکاح تقریباً اس کے 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اس کے موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نکاح نہیں کی۔ دوسری بیوی ہے حضرت ام سعودہ، تیسری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، چوتھی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، پانچویں بیوی حضرت زینب جس کو ام المساکین کہا جاتا ہے، اور چھٹی بیوی ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، ساتویں بیوی کا نام ہے حضرت زینب بنت جہش، آٹھویں بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، اور نویں بیوی حضرت ام حبیبہ، 10ویں بیوی کا نام حضرت میمونہ، اور آخری اور 11ویں بیوی کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد مشق میں 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے، تو میں نے وضاحت کی ہے رکوع کے ترجمہ میں کہ آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 میں، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے شاہد، دوسرا ہے مبشر، تیسرا ہے نذیر، اور چوتھا ہے داعیا الی اللہ، اور 5ویں صفت ہے سراج منیرہ۔ ان 5 صفتوں کی وضاحت تو پہلے ترجمہ میں کر چکا ہوں، مختصر وضاحت سنیں۔ نمبر 1 صفت ہے شاہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے شاہد ہیں، اور تمام پیغمبروں کی رسالت اور ان کے کتب کے شاہد ہیں، اور آخرت میں محشر میں آپ دوسرے پیغمبروں کی پیغامات پہنچانے کی گواہی دیں گے کہ ہر پیغمبر نے اپنے امت کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات رسالات وہ صحیح طریقے پر پہنچائے ہیں۔ دوسری صفت مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے۔ جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی رسالت مانتے ہیں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، تو ان کو آپ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی خوشخبری دی ہے، اور جو گناہگار ہیں ان کو بھی خوشخبری دی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، نا امید نہ ہو، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں ڈال لیں گے، ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ نذیر ہے تیسری صفت کہ آپ ڈرانے والے ہیں جو لوگوں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اس کے پیغمبروں کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو نہیں مانتے، اور وہ آخرت کو نہیں مانتے، تو آپ نے ان کو ڈرایا ہے کہ آپ کو مرنا ہے، اور اگر آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ کو جہنم میں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین کے مخالفت کرنے والوں کو ڈرانے والے ہیں۔ داعی الی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، ایمان کی طرف بلانے والے ہیں، یہ چوتھی صفت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ بلانے والے ہیں۔ اور آخری صفت ہے سراج منیرہ کہ آپ ایک روشن چراغ ہیں، آپ کی سے ایمان اور ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے، اور وہ انسانوں کو منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ آپ سے ایمان کا جو نور اور جو روشنی امت میں پھیلی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے تک منتقل ہوتے رہیں گے۔ 2 نمبر سوال میں ہے اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے، تو طلاق کے حکم کے بارے میں بورڈ پر میں نے لکھا ہے طلاق کا حکم۔ طلاق کی پھر قسمیں ہیں۔ طلاق کسے کہتے ہیں؟ طلاق کے معنی ہے آزادی۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا نہ چاہے، اس کو آزاد کرنا چاہے، تو شریعت کی اور قرآن اور حدیث میں اس کے لیے طلاق کا اصطلاح مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ طلاق اگرچہ شریعت میں جائز ہے لیکن یہ ابغض المباحات ہے، جائز کاموں میں اللہ کو ناپسندیدہ کام ہے وہ بیوی کو طلاق دینا۔ پھر طلاق ایک ہے، طلاق کی مختلف اقسام ہے۔ طلاق کے بعد عورت کو عدت گزارنا پڑے گی، تو عدت کیسے کہتے ہیں؟ عدت کے معنی ہے شمار کرنا۔
چونکہ طلاق کے بعد عورت دنوں کو شمار کرتی ہیں، مہینوں کو شمار کرتی ہیں، اس لیے عدت کو اس مدت کو عدت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عدت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو عدت کے معنی ہے۔ عدت کے اقسام ہے، ایک ہے عدت الطلاق اور ایک ہے عدت الوفات۔ عدت الطلاق اور عدت الوفات میں کیا فرق ہے؟ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ عدت گزارے گی، تو اس کو عدت طلاق کہا جاتا ہے، اور جب ایک شوہر وفات پا جائے تو اس کی بیوی پھر بھی عدت گزارے گی تو اس کو عدت الوفات کہا جاتا ہے۔ عدت الطلاق کا عرصہ کتنا ہے، عدت الوفات کا عرصہ کتنا ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، بورڈ پر لکھا ہے۔ عدت الطلاق کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کے ساتھ صرف نکاح کیا ہے، شادی نہیں ہوئی ابھی تک، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں۔ آج شوہر نے طلاق دے دی، کل وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے لکھا ہے عدت الطلاق، طلاق قبل الدخول، کوئی عدت نہیں۔ جب رخصتی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے تو اس وقت طلاق دینے کے بعد کوئی عدت نہیں۔ دوسری قسم ہے عدت طلاق بعد الدخول، جو شادی کے بعد، رخصتی کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی پھر یہ صورتیں ہیں کہ اگر وہ ایسی عورت ہے کہ صحت مند ہے، اس کی ماہواری آتی ہے تو 3 حیض وہ عدت گزارے گی۔ اگر ماہواری نہیں، کم سنی کی وجہ سے یا کبر سنی کی وجہ سے، کم عمر کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کی ماہواری نہیں آتی تو پھر ہے 3 ماہ، 3 ماہ اس کی عدت ہے۔ اور اگر کوئی بیوی ایسی ہے کہ اس کا حمل ہے تو پھر وضع حمل ہے، بچہ جننے تک اس کا عدت ہے، خواہ وہ 3 دن ہو، خواہ وہ 9 ماہ ہو، یہ ہے عدت الطلاق۔ اور ایک ہے عدت الوفات۔ عدت الوفات وہ مقرر وقت ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ اگر کوئی شوہر وفات پا جائے تو بیوی کو اتنا عرصہ گزارنا ہوگا، اتنا عدت گزارنے کے بعد وہ پھر دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی حمل ہو تو حمل وضع حمل ہے، وفات میں بھی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ اگر کوئی حمل ہو تو اس کے جننے، بچہ جننے کے بعد اس کی جو ہے عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کی کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟ ان آیات میں یعنی اس رکوع میں بعض باتیں ایسے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت کے عام مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں جو ہے عام مومنوں کو بیک وقت صرف 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے، فرمایا کہ اگر جن بیویوں کو آپ مہر ان کا ادا کر چکے ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اگرچہ ان کی تعداد 4 سے زیادہ ہے۔ جیسے کہ پہلے لیکچر میں نے بیان کیا، تقریباً 11 بیویوں کے نام میں نے ذکر کیے ہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو لونڈیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی، یعنی لونڈیوں کو آزاد کرنا اور پھر ان کے ساتھ شادی کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی۔ تیسری خصوصیت جو آپ کی ہے وہ اپنے خاندان کی جو لڑکیاں ہیں، یعنی چچا زاد بہنیں ہیں اور پھوپھی زاد بہنیں ہیں، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں ہیں، ان سے جو نکاح کی اجازت دی گئی ہے تو ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ہجرت کر چکی ہوں۔ اگر ہجرت نہ کر چکی ہو تو ان کے ساتھ آپ کے لیے نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط اور خصوصیت تھی، امت کے دوسرے مومن مہاجرین صحابہ کے لیے یہ شرط نہیں تھی۔ چوتھی خصوصیت آپ کو یہ کہ اگر آپ مومن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں تو جو آپ کے خاندان کے نہ ہو تو ان کے لیے ایمان کی شرط ہے، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور مومنوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ مومن وہ اہل کتاب کی عورتوں، یہود و نصارہ کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بہتر نہیں ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ کہ تمام مسلمانوں پر یہ بات واجب ہے کہ جن کے 2 یا زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان مساوی سلوک کرے۔ قسم اور نوبت یعنی ایک رات ان کے لیے مقرر کرے اور ان کے پاس گزارے، لیکن یہ پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھائی گئی، یہ اس کی خصوصیت تھی۔
کہ آپ پر یہ پابندی نہیں تھی، آپ جس بیوی کے ساتھ جتنا وقت گزارنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر میں ایسا کبھی نہیں کیا، بلکہ مساوی سلوک تمام بیویوں کے ساتھ کیا، کیونکہ آپ امت کے لیے نمونہ تھے، اور ایک ایک رات اور ایک ایک دن ہر بیوی کے لیے وقت مقرر کیا آپ نے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں پاس رکھیں، جس کو چاہیں دور رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کو یہ اختیار تھا، امت میں کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اور آخر میں اور ساتویں خصوصیت جو آپ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان عورتوں کے علاوہ آپ مزید عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے دو مطلب میں نے بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ جن اصناف اور انواع قسم کی عورتوں کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا، ان قسم اور انواع کے علاوہ عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور ایک مطلب یہ کہ موجودہ جو بیویاں ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ مزید اور نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ آخری سوال کا مطلب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں رکوع نمبر 7 کا ترجمہ پڑھائیں گے۔